اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آئیں قرآن سمجھیں آسان طریقہ سے، حصہ اول نماز کے ذریعے۔ لیسن نمبر 17A میں آپ لوگوں کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ جی آپ لوگوں نے سبق پڑھا؟ سبق کل جو کروایا تھا کوئی ریوائز کیا، کوئی دیکھا؟ تھوڑا سا پڑھا تھا، مطلب 50% یا 25؟ 50 جی۔ آپ نے سر سارا پڑھا ہے؟ اے ماشاء اللہ، 50 سی ماشاء اللہ۔ یار بس کر دو، ڈی سے باہر آ جاؤ تھوڑا سا۔ پچھلے اسباق سے سوالات دیکھ لیتے ہیں۔ المستقیم کے معنی، یہ ہم نے المستقیم پڑھا کہاں تھا؟ سورۃ فاتحہ میں۔ المستقیم صراط راستہ، مستقیم المستقیم سیدھا راستہ، خاص المستقیم ہے۔ الف لام کے مطلب پڑھیں، یا تو تمام کے لیے ہوتا ہے یا خاص کے لیے ہوتا ہے۔ یہ المستقیم وہ والا ہے الحمدللہ سے لیا گیا جو خاص وہ راستہ ہے جو کامیابی کی طرف جاتا ہے، جس میں ہم کہتے ہیں انعامتا، انعام کر کیا جن پہ تو نے، وہ والا راستہ ہم مانگ رہے ہیں اللہ سے۔ تو سیدھا۔ عقدہ، ہم نے عقدہ کہاں پڑھی ہے؟ عقدہ کے معنی، عقدہ ہم نے پڑھی ہے کون سی صورت میں پڑھی ہے؟ پھونکے مارتی ہیں، سورت ناس میں پڑھی ہے، فلک میں پڑھی ہے؟ فلک میں پڑھی ہے۔ سورت فلک کے اندر عقدہ پڑھی ہے، مجھے کہتے ہیں جس میں ہم پناہ مانگتے ہیں پھونکے مارنے والے پہ، جو گروں پہ پھونکے مارتی ہیں، تو عقدہ گرا۔ اعبدو، اعبدو، یہ اعبدو وہی آبادہ کے ٹیبل سے ہے اور مزارے میں ہے۔ آپ ہمیں پہچان ہونا شروع ہو جاتی ہے نا، ذرا ہم کرتے ہیں آبادہ، آبادو، ابدتا، ابدتو، ابدتم، ابدنا، ہی آبادت، یعبدو، یعبدونا، تعبدو، آبدو، یہ آبدو آ گیا۔ میں عبادت کرتا ہوں، میں عبادت کرتا ہوں۔ ٹھیک ہو گیا۔ آج کے سبق میں ہم لوگ کیا دیکھیں گے؟ نزول قرآن کا مقصد دیکھیں گے، اور گرامر کے اندر جو ہمارے 2 سیٹ پیچھے آگے رہ نہیں جاتے، 4 سیٹ ہیں نا ٹوٹل، 2 ہم نے پڑھ لی ہیں امر اور نہیں میں، اور 2 رہ گئے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ضربہ ایک اکیلا ہی ہے اپنے سیٹ میں، اگلے QC2 میں جا کے اس کے کافی سارے ساتھی آ جاتے ہیں، فی الحال یہ بیچارہ ابھی اکیلا ہے۔ اور سامیہ کا جو سیٹ ہے جس میں 3 ہے، سامیہ، عالمہ اور عاملہ، ان کے ہم لوگ فعل امر و نہیں دیکھیں گے آج۔ اور اس کے بعد پھر ہمارا وہ آخری پارٹ رہ جائے گا گرامر کے اندر، جو آخر پہ 3 کی جگہ رہ نہیں گئی، وہ جو میں بتاتا ہوں کہ وہ آخر، وہ جس دن وہ شروع ہوں گے مطلب آپ سمجھ جائیں کہ اب ہمارا ختم ہو گیا بالکل گرامر، QC1 کی گرامر۔ اور نقطۂ تعلیم اور شوق کی بات بھی آج ایک دیکھیں گے، اور آج کی جو شوق کی بات ہے وہ ہماری آئندہ زندگی میں لائیں گے تو ہی قرآن ہم لوگوں کو آگے پڑھنے میں آسانی رہے گی۔ آج ہم نئے 14 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں 1040 مرتبہ آئے ہیں۔ تو اصل اچیومنٹ تو یہ ہے کہ 14 صرف سیکھنے ہیں اور 1000 سے زائد مرتبہ قرآن میں آئے ہوئے ہیں، وہ ریپیٹ ہو گئے۔ تو یہ چیز ہم آخر پہ دیکھ لیتے ہیں۔ نماز کے حصہ مکمل ہو چکا، اب قرآن کے متعلق ہم کچھ اہم باتیں دیکھیں گے۔ اس کے لیے جو ہے ہم لوگ دیکھیں گے قرآن کے نازل ہونے کا مقصد دیکھیں گے سبق نمبر 17 میں، جو کہ آج ہے۔ قرآن آسان ہے اور اس کو سیکھنا بہترین کام ہے۔ سبق نمبر 18 میں ہم یہ چیز پڑھیں گے، حدیث کے ریفرنسز سے یا قرآن کی آیات کے ذریعے سے۔ سیکھنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے 19ویں لیسن میں وہ دیکھیں گے، اور ہم نے 1 سے لے کے 20 تک کیا سیکھا، اس کا کتنا سیکھا، قرآن کو ہم نے کتنا سیکھ چکے ہیں ہم لوگ۔ جو ہم نے آپ سے شروع میں دعویٰ کیا تھا آ کے جی ہمیں 20 گھنٹے دیں، ہم آپ کو 50% سکھائیں گے، وہ دعویٰ انشاءاللہ 20ویں لیسن میں ہم پورا کر دیں گے آپ کے ساتھ۔ تو اب ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں قرآن کو نازل کرنے کا مقصد۔ کتاب انزلناہ، ہم نے اتاری اس کو۔ تو اس کو ذرا ایک بار لفظ ب لفظ دیکھ لیں۔ کتاب، انزل کتاب کی جمع ہوتی ہے کتب، قرآن کے اندر یہ 200 سے زائد مرتبہ ہے۔ انزلنا ہم نے اتارا، اس کو، یہ ہم نے پڑھا نا، اس کو، ہم ان سب کا
کا آپ کا، یہ میرا، یہ چیز وہ ہو، اس کو الیہ کا ہوتا ہے. الیہ ہم نے کہاں سے پڑھا ہے؟ الیہ طرف تو معنی ہیں. اس کو ہم نے ریفرنس کے لیے اس کے کیا یاد رکھا تھا؟ الیہ کا. نہیں، آیت کون سی ہے؟ کوئی بڑا مشہور جملہ روز تقریباً ہم سنتے ہیں، تقریباً روز سنتے ہیں، ان للہ و انا الیہ راجعون. وہ فوتگی جب ہوتی ہے یا کوئی ایسا حادثہ پیش آتا ہے تو الیہ کا مطلب اس میں یہی ہے کہ ہم تیری طرف لوٹنے والے ہیں، رجوع کرنے والے ہیں. تو الیہ طرف، اور کا آپ کے. مبارکن جیسے مبارک ہوتا ہے برکت والا، عید مبارک، یہ عید آپ کے لیے برکت والی ہو، یہ چیز جو ہے. کتاب یہ اس کے بارے میں ہے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے جس کو اللہ نے آسمانوں سے اتارا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو برکتوں کے معنی ہوتے ہیں نعمت کا ملنا. نعمت کا ملنا بھی برکت ہے، اس کا قائم رہنا اور بڑھتے رہنا، یعنی اس میں زیادتی ہوتے رہنا، بڑھتے رہنا. اس کے جو ایک اللہ نے کوئی نعمت دی وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. اب اللہ کسی کو اولاد دیتا ہے تو وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، 1 سے 2، 2 سے 4. تو وہ اللہ کی ایک نعمت ہے جس میں اللہ برکت ڈال رہا ہے. اللہ نے پیسہ دیا، وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. آپ کاروبار کر رہے ہیں تو وہ اللہ اس میں برکت ڈال رہا ہے. برکت کے بیسیکلی یہ معنی کوئی چیز ملنا، اس میں ایک تو وہ قائم رہے، ملنے کے بعد وہ قائم بھی رہے، اور پھر وہ بڑھتی چلی جا رہی ہو، تو وہ برکت ہے. اور وہ صحیح کام میں ہوگی تو برکت ہوگی، اگر غلط کام میں تو وہ برکت نہیں ہوتی پھر. اور یہ وہ زیادتی یا مدد ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی لیکن اس کو محسوس کیا جا سکتا ہے. یہ کبھی دیکھے کہ جی بھئی برکت پڑے پیسے ہو گئے؟ نہیں، محنت تو لگتی ہے. تو وہ محنت جو ہے وہ نظر ایسے، محنت کبھی دیکھیے، محنت ایسے نظر نہیں آتی. محنت کا رنگ آتا ہے. جس نے اتنی محنت کی اس کا رنگ یہ نکلا کہ یہ پاس ہو گیا. لڑکا محنت اتنی کی کہ رنگ وہ نظر آتی ہے، محسوس ہو کے. کوئی بھی اس کی ہے نا برکت ہمیشہ محسوس کی جا سکتی ہے، دیکھی نہیں جا سکتی. اچھا، قرآن کریم، اس قرآن کی برکت کا یہ عالم ہے کہ جس مہینے میں اترا وہ بہترین مہینہ ہو گیا، رمضان مبارک بہترین ہو گیا. اور جس رات میں اترا تو اس رات کی جو ہے 1000 مہینوں سے بہتر اس کو قرار دے دیا گیا کہ اس رات کو اگر کوئی عبادت کرتے تو 1000 مہینوں کی، خیر من 1000 شہر. تو وہ کہہ دیا کہ 1000 مہینوں سے بہترین اس دن کی عبادت ہو جائے گی. اور جس ماہ میں اترا یہ بات ہو گئی کہ وہ مہینہ سب سے افضل ہو گیا. جس رسول پہ اتری وہ رسول خاتم النبیین کے ساتھ ساتھ سردار رسول بن گئے. سب کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کے وہ بن گئے نا سردار. اور جس شہر میں اترا وہ شہر بہترین اور امن والا شہر ہو گیا، مکہ میں یہ کام شروع ہوا تھا. تو بہترین شہر، کیونکہ اس ٹائم اگر مسلمانوں کے نزدیک دیکھیں تو اس سے زیادہ حرمت والا مکہ اور مدینہ ہی حرمت والے ہیں. مکہ وہ شہر ہے جس کے اندر یہ نازل ہونا شروع ہوا، اور مدینہ وہ شہر ہے جس شخصیت پہ نازل ہو رہا ہے وہ وہاں پہ موجود ہے. تو دونوں اس لیے ہمارے لیے قابل احترام ہے نا. تو اللہ نے جس چیز کو یوز کیا ہے قرآن کو نازل کرنے کے لیے اس کو بہترین کرتا چلا گیا کہ کتاب بہترین ہے. اس کے لیے جو مہینہ چنا گیا اس کو بہترین قرار دے دیا گیا. جو شخص چنا گیا وہ بہترین ہو گیا. نہ صرف بہترین ہو گیا، امام تھا، مطلب انبیاء تھا تو انبیاء میں بہترین کر دیا، اس کو سردار بنا دیا. اور جس شہر میں اترا تو اس کو بھی امن والا شہر اور بہترین شہروں میں اس کا نام شمار کر دیا. تو یہ اتنی اس کے برکتوں کا عالم ہے کہ جس چیز پہ اترتا ہے اس چیز کو بہترین کر دیتا ہے. اگر یہی چیز اب ہمارے دلوں میں اترے اور ہم اسے سمجھیں، پڑھیں، تو کیا ہمارا دل پھر بہترین ہونے کی طرف نہیں چلنا شروع ہو جائے گا نا. اگر اتنا کچھ اللہ نے اس کی اترنے پہ اتنا کچھ بہترین کر دیا تو یہ ہمارے دل میں اترے گا. تو امید ہے کہ ہمارے دل بھی اس سے منور ہوں گے اور اس کی برکتوں سے اس میں فرق آئے گا. تو یہ اس کتاب ہے کہ دنیائی طریقے کو بدل دیا، جس کے اندر یہ 100 سال سے جو پچھلے بتوں کی پوجا چل رہی تھی اس کو اس نے ختم کر دیا. اور 1000 سال تقریباً مسلمانوں نے اس حد تک، جب تک کہ قرآن کو چھوڑ نہیں دیا نا، 1000 سال تک مسلمانوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے. اور جب مسلمانوں نے اس کو چھوڑ دیا تو پھر لڑکھڑا گئے. پھر مسلمانوں کا جو تھا نا عروج سے زوال شروع ہو گیا.
جب تک اس کے ساتھ اٹیچ رہے، آپ نبی کا دور دیکھ لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ اصحاب کا دیکھ لیں، کہ چاروں خلفاء راشدین کا دیکھ لیں، کتنا زبردست ان کا دور گزرا اپنے وقت میں، انہوں نے کتنی فتوحات لڑی اور فتح پائی۔ تو یہ بات ہے کہ جب تک قرآن کے ساتھ اٹیچ رہیں گے نا آپ، تو آپ کو زوال نہیں ہے، کیونکہ یہ کتاب خود بھی عروج ہے، اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ہے، بہترین کتاب ہے، سچی کتاب ہے اور زندہ کتاب ہے۔ جو اس پہ عمل کرے گا وہ بھی بہترین ہو جائے گا، جو اسے سیکھے گا اور سکھائے گا وہ بھی بہترین ہو جائے گا، اور جو پھر اس پہ عمل کر کے زندگی گزارے گا تو وہ بہترین ہو جائے گا، جو بہترین ہو گیا وہ جنت میں چلا جائے گا۔ مسلمانوں کا یہی ٹارگیٹ ہے کہ ہم اللہ کی خوشنودی حاصل کر کے جنت میں داخل ہو جائیں، یہی ہے نا ہم لوگوں کا۔ اسی لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں کہ سمجھ لیں اسے، اس پہ جو ہے احکام وہ سمجھ کے کر لیں تاکہ ہم جنت میں چلے جائیں، جنت کے لیے آئے ہیں نا۔ تو اس کو ذرا دیکھ لیں، کتاب انزلناہ، ہم نے اتارا اس کو، الیکا، آپ کی طرف، مبارکن، برکت والی۔ اب یہ اللہ بیسیکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوٹ کر رہے ہیں، کتاب ہم نے اتاری ہے آپ کی طرف، برکتوں والی۔ تو انزلناہ کے معنی ہم نے نازل کیا، اس مبارکن کے معنی برکت سے بھرا ہو، آسمان سے قرآن نازل کیا گیا۔ جی کون سے فرشتے کے ذریعے؟ سارے فرشتوں کے نام ہیں، اس میں تو کوئی نہیں، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے۔ لیدبروا، لی کا مطلب ہم نے پڑھا ہے، مختلف جگہ پہ لام کا جو معنی ہے وہ بدل جاتے ہیں۔ تین ہمارے پاس بیسیکلی کلمے کے ہم پڑھتے ہیں نا ہر بار گرامر میں، کلمے کی تین اقسام، کلمے کی تین اقسام ہے، اسم، فعل اور حرف۔ ہر کے ساتھ جو ہے اس کے معنی تبدیل ہوتے ہیں، اسم کے ساتھ اس کے معنی اور ہیں، فعل کے ساتھ اس کے معنی اور ہیں، اور حرف کے ساتھ اس کے معنی اور ہیں۔ اب یہ لیدبروا جو ہے یہ فعل ہے، اس کے معنی اس کے ساتھ تاکہ کے پڑھے ہم نے، تاکہ یدبروا وہ غور کرے، یہ آ جاتا ہے۔ لی ایک معنی تاکہ ہے، اور یہ آ گیا وہ چارٹ جس میں میں نے جو اس کی بات کی تھی۔ اگر لام زبر یا لام زیر اسم کے ساتھ آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے لیے، کسی بھی اسم کے ساتھ آ جائے، اللہ کے ساتھ آ گیا، اللہ بھی اسم ہے، نام ہے، اللہ کا نام ہے نا اللہ۔ تو اگر یہ فعل کے ساتھ آتا ہے تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے تاکہ، لیتذکروا تاکہ وہ نصیحت پکڑیں، لیدبروا تاکہ وہ غور کریں۔ اور اگر یہ حرف کے ساتھ آ جاتا ہے قد، تو اس کے معنی البتہ میں چینج ہو جاتے ہیں، لقد، البتہ، تحقیق، یہ چیز ہے، یہ چیز یاد رکھنی ہے۔ اس کو یہ سلائیڈ آتی ہے آپ کے پاس تو آپ اسکرین شاٹ لگا لیں اپنے پاس تاکہ آپ کو یہ یاد رہے، یہ فرق اس میں یاد رہے کہ یہ کیسے اس میں کس چیز کے ساتھ کیا معنی بنتے ہیں اس کے، یہ بھول جاتا ہے اکثر۔ ایم سی کیوز آتے ہیں نا جب پیپر میں اپنے گوگل کوئز میں، تو اس کی غلطی آ جاتی ہے لوگوں کی، وہ کسی بھی اسم یا فعل کے ساتھ ملا کے دے دیتے ہیں اور بتاتے نہیں ہیں کہ یہ اسم ہے یا فعل ہے۔ تو آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ اس کے اندر اس کے معنی کیا بنتے ہیں۔ اب لام آگے لگا ہوا ہے تو ہم لوگ تو لیے کے لیے استعمال کر دیتے ہیں عموماً، کیونکہ اسم میں، مگر ایسا نہیں ہے، یہ فعل اور حرف بھی ہے، ان کے اندر ساتھ بھی اس کے مختلف وہ ہیں، تو اس چیز کو بھی ذرا غور میں رکھنا ہے آپ لوگوں نے۔ یدبروا وہ غور کرے، آیات ہی، آیات ہی، تو یہ آیت اس کا بیسیکلی ورڈ ہوتا ہے، آیت نشانی سے کہتے ہیں۔ اللہ کی یہ قرآن کے اندر جتنی آیتیں ہیں، کیا اللہ کی نشانیاں ہی نہیں ہیں ہمارے لیے؟ قرآن کے اندر کتنی آیتیں ہیں جی؟ تو بتائے گا 6666، تو وہ 6666 کی 66 جو ہیں وہ ہمارے لیے اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی نشانیاں ہی ہیں کہ ہم نے فلاں کے ساتھ یہ کر دیا، یہ نشانی اللہ نے بتائی جی۔ اور اگر ہم اس کو ایڈریس کریں اور اس کو دیکھنے کے لیے واقعی متعلقہ جگہ جائیں نا کہ اللہ نے کہا جی میں نے فلاں بستی کو اجاڑ دیا، عذاب نازل کیا، ہم چلے جائیں وہاں دیکھنے، تو میرا تو اپنا ایکسپیرینس ہے کہ میں سعودیہ رہا ہوں 10 سال، تو وہاں پہ میں نے جون سی وہاں پہ ہے محل، ایک شہر ہے محل کے نام سے، اس سے آگے جائیں تو وہاں پہ ایک بستی تھی پراپر، وہ اب بھی ایسے ہی لگتا ہے کہ اللہ نے الٹی کر کے، جن کے بارے میں قرآن میں ذکر ہے کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا اوپر لے جاؤ اور پس الٹی کر کے نیچے گرا دو، تو وہ ایسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ جو دروازے ہیں وہ اوپر کی طرف ہیں، کھڑکیاں نیچے کی طرف ہیں، کہ وہ محسوس ہوتا ہے کوئی ابھی تو خاکہ رہ گیا، اب وہ سٹرکچر نہیں رہ گیا، مگر محسوس ہوتا ہے۔ تو یہ نشانیاں جو قرآن میں دی گئی ہیں وہ سچی ہیں اور ہماری ہدایت کے لیے دی۔
آیاتی ہی اس کی، وہ ہی جو ہے وہ اس کی کے لیے استعمال ہوا ہے، وہ ہم نے پڑھا نا ہو ہوم، وہ ہی اس طرف مؤنث کا استعمال ہوا ہے۔ لیدبروا تاکہ وہ غور کریں آیاتی ہی اس کی آیتوں پر، اس کی آیتیں مطلب قرآن کی آیتوں کی بات ہو رہی ہے، اور کون غور کریں وہ آگے انشاءاللہ آتا ہے۔ لیدبروا کے معنی تاکہ وہ غور کریں۔ آیات کے دو معنی ہیں، کون کون سے جی؟ نشانی، دو معنی ہیں آیت اور نشانی۔ وَلْيُتَذَكِّرُوا، اور تاکہ وہ نصیحت پکڑیں، تاکہ وا کا مطلب ہے اور، لام کا یہاں پہ کیونکہ یہ فعل کے ساتھ آ رہا ہے تو تاکہ آئے گا، اور تاکہ یتذکروا وہ نصیحت پکڑیں، یہ ایک فعل ہے، جیسے ہم کہتے ہیں فعل اس نے کیا، تو لیتذکروا اس نے نصیحت پکڑی، عربی کا یہ ورڈ ہے، یہ آپ نے ایز اے املا لیں گے تو انشاءاللہ یہ یاد ہو جائے گا۔ اور اول الالباب، اولو ہوتا ہے کہ عقل، ہاں اولی ہوتا ہے والے، اور الباب عقل والے، عقل، تو ان دونوں کو ملا کے اول الالباب عقل والوں کے لیے۔ اب کنہوں نے نصیحت پکڑنی ہے، اس یہاں پہ آیا نا کہ تاکہ وہ غور کریں اس کی آیتوں پر اور نصیحت پکڑیں اس کی آیتوں سے، اور اس کی نشانیاں جو اللہ نے قرآن میں دی ہیں ان سے نصیحت پکڑیں۔ کون پکڑیں گے؟ صرف عقل والے ہی پکڑیں گے، مطلب یہاں اللہ نے کلیئر کر دیا جو ہم نے قرآن نازل کیا ہے وہ ایک تو مبارک ہے، کتاب جو ہے مبارک کتاب ہے آپ کی طرف جو نازل کی گئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ وہ لوگ اس سے نصیحت پکڑیں گے، یہ وہ لوگ اس پہ غور کریں گے جو عقل والے ہوں گے۔ جو عقل والے نہیں ہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس کتاب میں کیا لکھا ہے، کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اس سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے جو قرآن سیکھتے ہیں ان میں اللہ نے عقل شعور رکھا ہے، جو نہیں سیکھتے پھر وہ عقل سے اللہ کی مرضی، اللہ نے نہیں دی عقل کہ وہ سیکھیں، تو یہ ان کے لیے یہی ہے جو مسلمان ہیں، کیونکہ جو عقل والے یہاں پہ اس لیے کوٹ ہوئے کہ مسلمان ہی قرآن کو مانتے ہیں نا، یہودی اور نصرانی تو مانتے ہی نہیں قرآن کو، جب مسلمان مانتے ہیں تو مسلمانوں میں بھی اللہ نے کیٹیگری کر دی، جو عقل والے ہیں وہی سمجھیں گے اور اس کے اندر نصیحت پکڑیں گے اور اس کی آیتوں سے وہ لیں گے، جو عقل والے نہیں ہوں گے وہ قرآن کو پھر وہی کریں گے کہ غلاف لگا دو، خوشبو لگا دو اور اوپر رکھ دو، بس یہ برکت کے لیے رکھا ہوا ہے گھر میں۔ اللہ نے کہا ہے کہ کسی سے پوچھو نا کہ جی آپ سائنس کی کتاب کیوں پڑھتے ہو، کہتے تاکہ میں اس کو پڑھوں سمجھوں اور اس پہ عمل کروں، تو قرآن جی برکت کے لیے رکھا ہوا ہے اوپر، ہم نے قرآن برکت کے لیے شیلف کے اوپر رکھتے ہیں، غلاف چڑھا کے خوشبو لگا، تو یہ کہ برکت کے لیے رکھا ہوا ہے، جو چیز سمجھ کے پڑھنے کے لیے اس کو آپ نے برکت کے لیے رکھ دیا ہے، اور جو آپ کو صرف علم دینے کے لیے آپ اسے بڑے غور سے پڑھ رہے ہیں اور اس کی جی تشریحیں بھی دیکھ رہے ہیں نیٹ سے نکال، ایسا نہیں ہے، تو اس عقل والے جو ہیں وہی اس کو سمجھیں گے بھی اور اس سے نصیحت بھی پکڑیں گے۔ اس آیت میں اللہ نے یہ بیسیکلی کوٹ کیا، اور یہ اولی والے یہ دو معنی اس دونوں کی عربی والے ہی ہوتا ہے، الباب عقل اور لب ہوتا ہے عقل، الباب ہوتا ہے اس کی جمع، عقل والے زیادہ ہو گئے نا، تو یہ لیتذکروا تاکہ وہ نصیحت پکڑیں، اولی الالباب عقل والے، لیتذکروا کا ترجمہ تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ قرآن سے مکمل برکت حاصل کرنے کے لیے ہمیں ضرورت ہے ایک سے زیادہ ڈیش نماز پڑھنے کی ضرورت ہے، ذکر و عبادت، برکت کے لیے بات ہو رہی ہے، اب برکت کی صرف برکت کے لیے نماز پڑھیں، نماز کے اندر قرآن ہے، اللہ نے کیا کہا ہے قرآن کے اندر برکت ہے، ہم نے جو نازل کی کتاب، ابھی ہم نے اس آیت کے مطابق اس کے جواب دیکھنے، تو جو اللہ نے قرآن میں آیت میں کیا فرمایا کہ جی جو یہ ہے ہم نے نازل کی یہ برکت والی ہے، مطلب قرآن جہاں پہ ہوگا فی الحال اس آیت کے مطابق جہاں جہاں قرآن ہے وہاں برکت ہے، نماز میں قرآن پڑھتے ہیں نا، وہ ہوگی برکت والی۔ ذکر و عبادت کے اندر ہم اللہ کے نام لیتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، وہ کسی حد تک ہے، مگر قرآن کے اندر اس کا اتنا وہ ذکر نہیں ہے۔ تلاوت قرآن یہ بھی ڈائریکٹ قرآن سے ریلیٹ کر رہی ہے، یہ چیز ابھی قرآن سے ریلیٹ نہیں کر رہی اور نہ یہ کر رہی ہے، تو اس کی یہ دو معنی بنتے ہیں۔ ویلکم سر۔ اب ہم دیکھیں گے تدبر و تذکر میں کیا فرق ہے۔ تدبر ہوتا ہے بس غور کرنا،
اور تذکر ہوتا ہے کہ غور کر لیا آپ نے پہلے، پھر نصیحت حاصل کرنا اور اپنی زندگی میں اس کو ان باتوں پر عمل بھی کرنا. جو چیز آپ نے سیکھی ہے اس کو پھر آپ نے اس سے نصیحت پکڑ لی، اسے سمجھ لیا، اس سے نصیحت لے لی اور پھر ان باتوں پہ عمل کیا، تاکہ آپ کی دنیا اور آخرت کے اندر جو ہے ساری برکتیں آپ کو حاصل ہو سکیں. جو اللہ کے نبی نے اللہ سے مانگی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اللہ سے یہی دعا کریں جن کی ہے نا کہ جو چیزیں جو ہیں ہم اللہ کے نبی نے مانگی ہیں ہمیں وہ عطا فرما، اور جن شرور سے پناہ مانگی ہے ہمیں ان سے بچا. تو افسوس کہ کسی کتاب میں نہ ہوگا. کیا اس پر غور کیجئے اور اس کو سمجھ کر پڑھیے. ہم لوگ کرتے ہیں غور؟ ہم لوگ تو کرتے نہیں. ہم لوگوں نے وہی کام پکڑا ہوا ہے جی، ایک رات میں پورا قرآن ختم. کوئی سمجھ نہیں آ رہی کیا قرآن میں ہے، کیا پڑھ رہے ہیں، کیا کوئی فرق نہیں پڑتا جی. بس ہم نے ثواب لینا ہے. نو ڈاؤٹ کہ ثواب ملے گا، مگر اس میں ہے کہ وہ زندہ کتاب ہے، وہ آپ کے وقت کے مطابق آپ سے بات کرے گی، کیونکہ زندہ کتاب ہے نا. جو آیت آپ پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، وہ اس وقت کے لیے آپ کے لیے موجود ہے. تو اس چیز کو ہمیں دیکھنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ بس ایک رات میں پورا قرآن ختم کر لیا جی ثواب مل گیا پورے قرآن. اس سے بہتر ہے کہ آپ ایک آیت کو سمجھ کے پڑھ لیں اور اس پہ عمل کر لیں. تو تدبر کیا اور کیسے؟ تدبر غور کریں. اخبار پڑھنے کے لیے آپ تدبر کی ضرورت نہیں، غور کرنے کی ضرورت نہیں. آپ نے جرنل پڑھنا ہی ہے نا، اس کو تو صرف دیکھنا ہے اچھا جی یہ خبر آئی ہے، یہ خبر ہے، اس میں غور کرنے کی ضرورت. لیکن کیا آپ سائنس کی کتاب کو اس طرح پڑھ سکتے ہیں کہ جی ایسے ہی بس پڑھ رہے ہیں، رٹا لگا رہے ہیں؟ نہیں، اس کو آپ کو غور سے پڑھنا پڑتا ہے کہ اس میں کیا کیا باتیں لکھی ہوئی ہیں، ان کو غور کرنا پڑتا ہے ان چیزوں کو. تو غور اسی وقت کر سکتے کہ جب وہ آپ کو سمجھ آئے گی. آپ کسی چیز کو دیکھ رہے ہیں، آپ پڑھ رہے ہیں، اگر آپ کو وہ سمجھ نہیں آ رہی نا تو آپ اس پہ غور ہی نہیں کر پائیں گے. اگر آپ کو یہی بات ہے نا، ہم لوگوں کو قرآن سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، عربی زبان میں ہے نا، ہم لوگوں کو عربی نہیں آتی. اب تو تھوڑی تھوڑی ہمیں آنے لگ گئی ہے، مگر پہلے نہیں آتی تھی. تو ہم لوگوں کو جب کوئی چیز سمجھ ہی نہیں آ رہی تو پھر ہم غور کہاں کریں گے اس میں؟ بس پھر ہم ثواب کے لیے پڑھیں گے. اگر ہمیں عربی سمجھ تھوڑی تھوڑی بھی آ رہی ہے، ہم شروع کریں، کوشش کریں اور سمجھ آنے لگ جائے تو پھر ہم اس میں غور بھی، انٹرسٹ پیدا ہوگا، پھر غور بھی کریں گے. یار اس جگہ پہ تو اللہ یہ بات کر رہے ہیں، اس جگہ تو فلاں ہمیں انعامات کا ذکر ہے، یہاں پہ اللہ یہ وعید کر رہے ہیں کہ اگر یہ کام کرو گے تو جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے. تو یہ چیزیں پھر ہم انٹرسٹ لیں گے اور پھر تدبر آئے گا ہمارے اندر، غور کریں گے ہم. تو خود سے غور کرنا ضروری ہے. یہ ایک شعر بھی بڑا اچھا زبردست لکھا ہے، میں تو شعر نہیں پڑھتا. تو یہ قرآن کو اس طرح پڑھیں کہ ہم ہماری زندگی میں لائیں. اس طریقے سے اس کو کریں کہ اپنی زندگی کے لائیں. اس لیے کہ پہلے قرآن سے ہمارے تعلقات، اس کام کے لیے پہلے یہ کہ قرآن کو زندگی میں لانے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن پہلے آپ کو سمجھ آتا ہو اور آپ کا قرآن سے کوئی نہ کوئی تعلق بنے. پہلے اگر آپ کا قرآن سے تعلق نہیں ہے تو وہ آپ کی زندگی میں نہیں آئے گا. آپ نے قرآن کا وہی کیا کہ جی پڑھا، خوشبو لگائی ہوتے رکھتا. ایسے نہیں، قرآن کو کھولیں، اس کو پڑھیں، ترجمہ کریں کہ جو آج کا میں نے ایک پیج پڑھنا ہے، ایک آیت پڑھنی ہے، اس کو سمجھنا ہے. تو پھر ہی آپ کا آہستہ آہستہ قرآن سے تعلق بنے گا نا. پھر آپ کو سمجھ آئے گی فلاں پیج پہ فلاں جگہ پہ اللہ نے ہم سے یہ ذکر کیا ہے. تو پھر ایک چھوٹا سا آپ کا اس کا تعلق بنے گا. آہستہ آہستہ پھر جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا، آیتوں سے صورتوں پہ آ جائیں گے تو پھر آپ کا تعلق بڑا بنتا جائے گا، مطلب جڑتے چلے جائیں گے آپ. اب ادھر نے کہا کہ قرآن کے ساتھ آپ کے 4 طرح تعلق ہو سکتا ہے. ایک ڈائریکٹ راست، ایک شخصی، ایک طے شدہ اور ایک متعلقہ. یہ ساری چیزیں آگے ڈیٹیل میں آ رہی ہیں کہ راست کس طرح ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ کوئی بے جان کتاب نہیں ہے. اس کی کلیئر کٹ بات بتا دی. یہ زندہ کتاب ہے اس لیے کہ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ پڑھ رہا ہے تو پڑھنے سے اس پہ کیا اثر پڑ رہا ہے. اللہ وہ بھی دیکھ رہا ہے کہ یہ کتاب پڑھ تو رہا ہے مگر اس پہ اثر کیا پڑا. ہم لوگوں کو کوئی اثر ہی نہیں پڑتا. ہم وہی عذاب والی آیتیں بھی اسی سپیڈ سے پڑھ رہے ہیں اور جنت والی آیتیں بھی اسی سپیڈ سے جنرلی پڑھ رہے ہیں، تو ہمیں تو کوئی اثر نہیں پڑا نا. اور جب امام پڑھتا ہے کوئی بھی تو ہم سن رہے ہوتے ہیں تو اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ سن رہا ہے. تو سن کر کیا کرتا ہے؟ جب ہمیں مطلب ہی نہیں پتہ، ترجمہ ہی نہیں پتہ تو ہم کیا سن کے کیا کوئی اثر ہوگا ہم پہ؟ نہیں. تو اس لیے جب پڑھیں تب بھی اور جب سنیں تب بھی غور کرنے کے لیے ہمیں اس کے معنی آنے چاہیے. معنی کے لیے ہمیں ترجمہ آنا چاہیے. تو کوشش کریں سارے کہ یہ ترجمے کو اب آہستہ آہستہ اپنی زندگی میں لے آئیں. فجر کے بعد ہی ایک آیت کا بھی ترجمہ کریں نا، تھوڑا تو وہ کافی ہو جاتا ہے. تو
تو پورے اخلاص کے ساتھ پڑھیں یا سنیں تو پھر اللہ ہمیں ہدایت کے راستے سمجھاتا ہے، اور یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ مطلب جو بھی آیت متعلقہ پڑھی جا رہی ہوتی ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، وہ آیت اس دن جو سنتا ہے نا، اسی کے لیے وہ آیت ہوتی ہے، اس دن کے لیے۔ تو ہمیں اس آیت کو سن کر اس کے بارے میں سمجھنا چاہیے کہ اس کے اندر اللہ نے میرے لیے کیا رکھے ہیں، کہ کیا کیا میرے لیے اسباق ہو سکتے ہیں۔ اور جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ جو کتاب ہے ویسے ہی ہدایت کی کتاب ہے، تو پھر اس سے تو ہم لوگوں کو ہونا ہی نہیں چاہیے۔ جو آیت ہے وہ ہماری ہدایت کے لیے اللہ نے آج ہمارے سامنے لے کے آئے ہیں۔ تو شخصی جو آیت بھی ہم پڑھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں، اس احساس کے ساتھ پڑھیں کہ یہ میرے لیے ہی ہے، وہی بات آ گئی۔ اور اس طرح نہیں کہ فلاں آیت کافروں کے لیے، فلاں مشرکوں کے لیے، فلاں منافقوں کے لیے اور فلاں مدینہ کے مسلمانوں کے لیے۔ یہ نو ڈاؤٹ اس ٹائم ان کے لیے ہی تھی، مگر اب جو ہے زندہ کتاب ہے نا، زندہ کتاب کا یہ مطلب ہے کہ جو اب کا وقت چل رہا ہے، جو پڑھ رہا ہے، یہ اس کے لیے ہے کہ میں جو فلاں آیت کہہ رہا ہوں کافروں کے لیے، کہیں میرے اندر وہ کہیں کسی بھی طرح سے وہ کفر تو نہیں آ رہا۔ کفر کا مطلب ہم نے پچھلی بار پڑھ چکے ہیں، کوئی انکاری تو نہیں کر رہا۔ فلاں آیت مشرک کے لیے کہیں میں شرک تو نہیں کر رہا۔ فلاں آیت منافق کے لیے کہیں میں منافقت تو نہیں کر جاتا۔ جو آیت یہ آج میرے سامنے آئی ہے، اس کے اندر اللہ نے منافقین کو ٹارگیٹ کیا، کہیں میری کہیں گڑبڑ تو نہیں ہے جو اللہ مجھے یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ فلاں آیت مومنوں مدینہ کے مسلمانوں کے لیے، یہ جو آیت آئی ہے مسلمانوں نے اس ٹائم کیا عمل کیا تھا، کہ اس کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے اندر وہ عمل کی کمی ہے جو اللہ نے آج یہ میرے سامنے آیت لے آئے ہیں، میں وہ عمل کرنے کی کوشش کروں۔ اس کو ذرا آیت کا بیک گراؤنڈ دیکھیں کہ کس موقع پہ نازل ہوئی، تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے، اور یہ دیکھیں کہ اس میں میرے لیے کیا پیغام ہو سکتا ہے۔ وہی بات ہو گئی کہ کیا پیغام۔ اور طے شدہ دنیا کی ہر چیز تقدیر کے ساتھ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ دانے دانے پر لکھا ہے کھانے والے کا نام، یہ بڑی ایک مشہور ہے کہ دانے دانے پہ، تو ہم یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں، ہمیں یہ بھی کہنا چاہیے بلکہ آیت آیت پر لکھا ہے سننے والے کا نام، اور آیت آیت پر لکھا ہے پڑھنے والے کا نام۔ تو جو آپ متعلقہ آج سن رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں وہ آپ کے لیے ہی ہے۔ جیسے دانے دانے پہ لکھا ہے نا تقدیر، تو تقدیر میں یہ بھی شامل ہے جو آج آپ نے سنا ہے وہ آپ ہی کے لیے ہے۔ آج اللہ نے اسی لیے وہ آیت آپ کو سنائی یا آپ کے زبان سے پڑھوائی ہے کہ وہ آپ کے لیے، آپ نے اس سے نصیحت پکڑنی ہے۔ وہ نصیحت تب آئے گی جب آپ تدبر کریں گے۔ تدبر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو ترجمہ آتا ہو یا آپ کو کوئی کتاب مدد لے، ترجمے والا قرآن استعمال کریں۔ تو اب آئندہ سے اب یہ کوشش کریے گا کہ جو بھی آیت سامنے ہے وہ میرے لیے آئی ہے۔ اللہ نے یہ جو میرے سامنے، چاہے وہ واٹس ایپ اسٹیٹس پہ آ گئی، چاہے وہ فیس بک کی سٹوری پہ آ گئی، چاہے وہ ہمارے کوئی لکھی ہوئی پڑھ لی ہم نے کہیں بینر پہ، یا ہم نے قرآن میں کہیں کوئی آیت پڑھ رہے ہیں، تو اس کو دیکھ لیں ذرا کہ جو آج کا ہے، مطلب اگر ہم نے پڑھی دی ایک صفحہ پڑھا ہے اس کا خلاصہ دیکھ لیں، مل جاتے ہیں نیٹ سے، جی آج میں نے فلاں پیج پڑھا فلاں صورت کا، کہ اس کا خلاصہ کیا ہے، خلاصہ دیکھ لوں کہ اس خلاصے کے اندر میرے لیے کیا ہے۔ میں نے جو آج یہ پیج پڑھا، اللہ نے میرے سامنے یہ پیج لائے، میں یہ پڑھا ہے، اس میں میرے لیے اللہ نے کوئی سبق رکھا ہوا ہے، کیونکہ آج میرے سامنے ہے یہ زندہ کتاب ہے۔ تو یہ چیز ذرا ہم دیکھ لیں۔ طے شدہ ہو گیا ہے۔ اور متعلقہ اس طرح ہے کہ اگر کسی بڑے آدمی کے پاس آپ تعلیم کا مشورہ کرنے جائیں گے تو وہ آپ سے پیاز کی قیمت کے بارے میں تو بات نہیں کرے گا نا۔ متعلقہ یہی ہے کہ آپ اگر تعلیم کی بات کرنے گئے ہیں تو آپ سے جو بڑا آدمی ہے وہ ہمیشہ تعلیم کی بات ہی کرے گا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ آپ سے آگے سے پوچھنا شروع ہو جائے، ہاں بھائی آج پیاز کا ریٹ کیا چل رہا ہے، آلو کس طرح مل رہے ہیں، بارش ہو رہی ہے باہر۔ اس نے آپ سے جس کام کے لیے آپ نے قرآن کھولا ہے وہ کام کریں، نہ کہ آپ وہی والی بات ہے نا، کھولتے تو ہم ہدایت کے لیے، ہدایت کی جگہ ثواب لے کے بند کر دیتے ہیں، تو وہ متعلقہ وہ چیز تو نہیں پوری ہوئی نا۔ کھولا تھا ہدایت لینے کے لیے، اور ہدایت لینے کے لیے تدبر اور تذکر ضروری تھا، ہم نے وہ نہیں کیا، ہم نے کہا ثواب لیتے ہیں اور جاتے ہیں، بس پڑھا ثواب لیا اور ختم۔ تو یہ چیز اس طرح سمجھائی گئی ہے کہ جو ہم نے جس کام کے لیے کھولا جائے اس کام کو پورا بھی کیا جائے، چاہے ایک آیت سے ہی آپ پورا کریں، ایک آیت ہی سمجھ لی تو آپ کا اس دن کا کوٹا پورا ہو گیا، پھر آہستہ آہستہ اللہ ہمت استقامت دے گا تو آپ زیادہ پیجوں کے بھی انشاءاللہ کریں گے، صورتوں کے بھی ترجمے کریں گے ایک دن میں۔ تو آپ قرآن ہدایت کے لیے پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، تو اللہ کی تذکیر یعنی یاد میں غیر متعلقہ کیسے ہو سکتے ہیں، وہی بات آ گئی جو میں نے آپ سے کی ہے ساری۔ اور یعنی مجھے یہ سننا چاہیے کہ اے اللہ آپ نے مجھے یہ آیت آج کیوں سنائی،
کوئی بھی آیت آ گئی آج سامنے، آج یہ آیت میرے سامنے ہی آئی ہے، یہ میرے لیے ہی آئی ہے، اس چیز کا میں نے ذرا غور کرنا ہے کہ کیوں میرے سامنے آئی ہے، جو اس کے اندر بات ہے کہیں وہ کمی میرے اندر تو نہیں، یہ کوئی اللہ نے بتائی بھی یہ نیکی کرو گے یا یہ ہوگا تو وہ تو نہیں ہے، میرے اندر کمی تو نہیں اس نیکی کی۔ جو بھی آیت آتی ہے وہ آپ کے مطابق شخصیت کے اللہ سامنے لاتا ہے، کیونکہ زندہ کتاب ہے، زندہ کتاب موقع کے مناسبت سے ہی آپ کو اللہ آگے سامنے لائے گا۔ تو تعلق جو ہے معلوم ہو گیا، تعلق پتہ چل گیا نا ہمیں، اور تو لیجئے تدبر کو، تدبر کے لیے ضروری ہے کہ آپ مطالعہ کریں۔ مطالعہ کرنے کے لیے آپ عربی سمجھ لیا آپ نے، اب آپ مطالعہ کر رہے ہیں، جی اس آیت میں یہ ہے، اوہ یہاں تو جہنم کی آیتیں آ گئی، پھر آپ تصور کریں گے کہ یہاں پہ تو ایک آنکھ ذرا سی انگلی جل دے تو چھالا بن جاتا ہے، وہاں پہ ہم نے جتنے گناہ کیے ہیں اللہ نے جب تک پاک نہیں کر دینا نا جہنم سے ہمیں، تو ہمیں اندر جنت کی داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ نو ڈاؤٹ کہ اللہ معاف ویسے کر دے کسی کو رحم کر کے، کیونکہ وہ رحمان اور رحیم ہے، مسلسل شدت سے مہربان اور مسلسل رحم کرنے والا۔ تو تصور کریں اس چیز کا، اور جنت کا بھی تصور کریں کہ اللہ نے کتنی خوبصورت بنائی ہوگی، اور نیکیاں کر کے ہم انشاءاللہ اس میں جائیں گے۔ تو پھر احساس پیدا کریں کہ جو تصور میں نے کیا ہے جہنم سے بچنے کا یا جنت میں داخل ہونے کے لیے، اس کے لیے احساس کریں کہ میں کیا کیا کام کروں، وہ کام پھر کرنے کی طرف آئیں۔ تو مطالعہ آپ قرآن کی آیتوں کو سمجھنے کے بار بار پڑھیں، سمجھ کر بار بار پڑھیں، ان آیتوں کو مختصر تشریح، وہی بات آ گئی تھی، اگر آپ ان آیتوں کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو تشریح اور تھوڑا سا غور و فکر کرنا پڑے گا، اس کے اندر مطالعہ کریں۔ ترجمہ آتا ہو تو پھر آپ کو آیت کا مطلب سمجھ آ جاتا ہے کہ اس آیت میں کیا بات ہو رہی ہے۔ اور تصور یہی ہے کہ جہاں ممکن ہو وہاں پر تصور کا استعمال کیجیے۔ اب کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جی اللہ کہتا ہے کہ کرسی السماوات، میری کرسی، اب آپ یہ نہیں ہے کہ اللہ کی کرسی کو امیجن کرنے لگ جائیں یا اللہ کی شخصیت کو تصور کرنے لگ جائیں، جو چیزیں تصور کے قابل ہیں آپ وہی کر سکتے ہیں۔ تو اب آپ اللہ کے بارے میں کوئی تصور نہیں کر سکتے، آپ آنکھیں بند کر کے جی اللہ اس طرح ہوگا، اللہ اس طرح نہیں، یہ چیز کفر کی طرف لے جاتی ہے، تو یہ چیز نہیں ہے۔ جو ممکن چیز ہے آپ نے اس کا ہی تصور کا استعمال کرنا ہے تاکہ آپ کو اچھی طرح غور و فکر کر سکیں۔ مثلا زمین و آسمان کا جو ذکر ہوا ہے تو آپ پھر تصور کیجئے کہ یہ کتنا پھیلا ہوا ہے، آسمان جو ہے اوپر کتنی زبردست، بغیر کسی چھت، بغیر آپ کسی سپورٹ کے کوئی چیز کھڑی کر سکتے ہیں؟ ہم تو نہیں کر سکتے، اللہ نے کھڑا نہیں کیا وہ آسمان زبردست، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ آگے زمین کو لگ گیا ہو یا زمین اونچی ہو گئی اس کو لگ گئی ہو، کبھی ہوا ہے؟ نہیں جی۔ تو رب العالمین کا ذکر کرتے ہوئے مختلف جانداروں اور ان میں بے شمار مخلوقات کا تصور کیجیے، جہانوں میں، مختلف جہانوں میں، اور ان میں جو بے جار مختلف مخلوقات ہیں اللہ کی بنائی ہوئی، ان کا کریں کہ کیونکہ وہ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا رب ہے، اس کے حساب سے، اور احساس کریں کہ نعمتوں کا ذکر ہوا تو شکر کا اور احساس ہو، اور جنت کا ذکر ہو تو آپ کے اندر احساس ہو کہ شوق اور امید ہو جنت میں جانے کی، اور اگر جہنم کا ذکر ہو تو آپ میں خوف اور ڈر ہو کہ اللہ نہ کرے، احساس ہے نا، ایک احساس ہوتا ہے کہ یار کہیں میں جہنم میں نہ ڈال دیا۔ تو پھر اگر جنت کی بات ہو تو پھر ہر بندے کا شوق ہوتا ہے، ہر مسلمان کا تو شوق ہے کہ میں جی جنت میں ہوں، اور امید بھی ہوتی ہے کہ اللہ بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ اللہ کو راضی کر لوں دنیا میں ہی تاکہ مجھے جنت مل جائے۔ تو اس کا اسی لیے یہ آتا ہے، یہ ہم نے جو شروع میں آپ کو دکھایا تھا، اس کا اصل مقصد یہ تھا، اور ابھی آگے آ جاتا ہے۔ تدبر کے لیے ایک سادہ طریقہ یہ بھی ہے، دعا، احتساب اور پلان۔ دعا جو ہے کہ ہر کام کی ابتدا سے پہلے اللہ سے مدد، جو بھی کام کرنا ہے یا آپ نے کرنا ہے وہ آپ نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ رضامند نہ ہو وہ کام آپ کا ہونے پہ۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ میں یہ کام شروع کرنے لگا ہوں، دین سیکھنے لگا ہوں، یہ کوئی بھی کام کرنے لگا ہوں، اور یہ لوگوں کے فائدے کے لیے یا میرے فائدے کے لیے یہ ہے، نہ کہ وہ معاشرے کے اندر کوئی بگاڑ پیدا کرنے کے لیے ہو۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ میں یہ کام کرنے لگا ہوں جو کہ اچھے کام ہیں میں شامل ہوتا ہے، تو میری اس میں مدد و نصرت فرما۔ اور پھر احتساب کریں کہ گزرے ہوئے دن یا ہفتے میں نے کوئی ایسا کام تو نہیں کر دیا جس سے، جو آیت میرے سامنے آج آئی ہے اس کے اندر عذاب کی آیتیں فار ایگزامپل، تو میں نے کوئی ایسا کام تو نہیں پچھلے ہفتے یا دن میں کر دیا جس کی وجہ سے مجھے آج اللہ یہ آیتیں سنا رہا ہے، کوئی میری غلطی کوتاہی تو نہیں ہوگی میرے سے اللہ کے عمل میں، یہ کوئی عبادت میں کوئی کمی تو نہیں آ گئی میرے۔ اور پھر پلان بنائیں کہ اگلے ہفتے اور اگلے دن اور اگلے ہفتے میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گا
جس سے میری ایسی کوئی میرے پہ آئے کہ یا کوئی میرے آگے مسئلہ فیس کرنا پڑے. تو یہ ہے دعا، احتساب اور پلان. دعا یہ ہے کہ قرآن کی ہر آیت پہ عمل کے لیے ہر عمل کی ابتدا سے پہلے دعا کریں، اور مثلاً تدبر و تذکر کرنے کے لیے توفیق دے. جیسے ہم ابھی اس کے لیے یہ دعا کر سکتے ہیں کہ ہمیں تدبر و تذکر کے لیے اللہ توفیق دے. اور احتساب یہ ہے کہ مگر صرف دعا کافی نہیں ہے، کہ مثال کے طور پہ ہمارے پاس بیٹھے ہیں میٹرک کے ٹیچر، تو اگر کوئی کہے جی آپ کا بیٹا کہے جی میں 10ویں جماعت میں، اگر آپ کا بیٹا 10ویں جماعت میں ہو اور وہ کہے جی میں صرف دعا کرنی ہے، اور کتابوں کو وہ کھولے بھی نہ، کیا وہ پاس ہو جائے گا سر؟ ممکن ہے؟ نہیں. تو اس چیز کا بھی ہم نے احتساب کرنا ہے کہ صرف ہم دعا پہ ہی نہ رہیں، بس یہ ہے جی میں یہ بیٹھا ہوں، یہ کھڑا ہوں، یہ سامنے پانی کا گلاس ہے، یہ بس مجھے مل جائے، یا اللہ یہ مل جائے، یا اللہ یہ مل جائے. اس طرح نہیں ملے گا. اس کے لیے احتساب کر کے کوئی کوشش بھی اللہ نے رکھی ہے. تو دین اتنا بھی آسان نہیں ہے، تھوڑی کوشش کرنی پڑتی ہے، تھوڑی مشکلات فیس کرنی پڑتی ہیں. تو مجھے ہلنا پڑے گا اور جھک کے اسے پکڑنا پڑے گا. اب وہ اللہ نے نصیب میں، تقدیر میں لکھ دیا کہ وہ میرا ہے، مگر اس کے لیے ہمت کوشش کریں گے تو ملے گا نا آپ کو. تو کوئی بھی کام ایسے ہی ہے تو اس کے لیے ہمت کوشش کرنی پڑتی ہے. دعا لازمی ہے، دعا کریں گے، اس کے بعد پھر ہمت کوشش بھی کریں گے اور احتساب کریں گے. احتساب کریں گزرے ہوئے دن اور ہفتے کا، یہ بات ہو گئی. پلان بنائیں اگلے دن یا ہفتے کا، کہ اگر آپ پلان بناتے ہیں کہ جی ناکامی کا پلان بنایا ہو تو وہ پلان ہونا ہی ناکام ہے. جیسے میں آپ لوگوں کو کہوں جی، میں اوپر سے تو آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں جی آج ساروں کی روٹی ہے میری طرف، اور میں اندر کہہ رہا ہوں تو کھوانی نہیں میں، تو آپ لوگ کھا لیں گے کھانا؟ جب تک میں اندر سے آپ کا وہ ہے نا پلان آپ کا صحیح نہیں ہوگا، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. پلاننگ جو ہے وہ آپ کی صحیح درست ہونی چاہیے، جو نیت ہے وہی آپ کے دماغ میں بھی ہو. یہ نہیں ہے کہ اندر کچھ چل رہا ہے، باہر آپ کے کلمات کچھ کہہ رہے ہیں جی آپ کو روٹی کھلاؤں گا، انہوں نے میں کہڑا کھلا رہے نہیں. یہ والا کام نہیں ہونا چاہیے، بالکل بھی یہ کام نہیں ہونا چاہیے. تو اگر آپ پلان ہی غلط بنائیں گے تو پھر وہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچے. مثلاً کھانے کا پلان، اگر آپ بھوکا رہنے کا پلان بنا لیں تو پھر بھوکے ہی رہیں گے آپ. یہ نہیں ہے کہ آپ نے پلان بنایا بھوکے رہنے کا اور آپ کو کھانا مل گیا، ایسے نہیں. جب آپ نے پلان بنا لیا کہ میں نے بھوکے رہنا ہے پھر بھوکے رہیں گے آپ. مگر چیک کریں، چیک یہ ہے کہ پلان اجتماعی معلومات ہو، فقہی قواعد ہوں، یا کوئی نیا آئیڈیا ہو تو علماء اکرام سے چیک کرا لیں. کوئی بھی ایسا کوئی بڑا کام کرنے لگے ہیں دین کے لیے یا، تو اس کو لازمی ہے کہ علماء کرام سے چیک کروا لیں کہ جو کام میں کرنے لگا ہوں وہ صحیح بھی ہے حدیث و قرآن و سنت کی روح سے. اور پھر اصل کام ہم جیسے عام آدمیوں کے لیے کیا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں. مثلاً اب ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے لیے کیا پلان ہونا چاہیے، ہم اگلا کیا پلان بنائیں، اور جو کام ہم نے پوچھ لیا وہ کام بھی صحیح ہے. ان میں کیا کیا چیز شامل ہو سکتی ہے وہ انہوں نے دی ہوئی ہے نیچے. تعلق باللہ، اللہ کے لیے کوئی تعلق بنایا جائے. جو آپ کا میرا تعلق ہے وہ صرف اللہ کے لیے نا، قرآن سیکھ رہے. تعلق باللہ ہو، اتباع رسول ہو، فکر آخرت ہو. لوگوں کی فکر آخرت کرنا بھی، جیسے وہ بات ہوئی اجتماعی معاملات کے اندر بھی فکر آخرت، لوگوں کی فکر کرنے کہ ان کی آخرت سنور جائے. تو ذکر کے لیے ہو، عبادات کے لیے ہو، اخلاق ہو، معاملات ہو، اور دعوت ہو، تبلیغ ہو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. یہ سب سے بڑا ایک ہے کہ آپ نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں. تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. اور ٹیم ورک ہو، اجتماعیت، مطلب آپ چاہتے ہو کہ لوگ اکٹھے ہو جائیں. وہ ہے نا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اور واعتصموا اور پکڑ لو، واعتصموا بحبل اللہ، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور ولا تفرقوا، اور تفرقے میں نہ پڑو. تو وہ آپ اس کے لیے تھوڑی فکر کوشش کر لیں کہ یہ آیت آئی ہے کہ اللہ کو ایک رسی پہ اکٹھا کرنا ہے، وہ ایک رسی اللہ کی قرآن ہے، اس پہ اکٹھے ہو جاؤ اور فرقہ بازی نہ کرو. تو ہم اس کے لیے یہ ٹیم اور اجتماعیت کا یہ مطلب ہے کہ ساروں کو قرآن پہ اکٹھا کر لیں، ان کو مختلف گروہوں میں نہ بٹنے دیں. یہ کوشش بھی ہمارے پلان میں ہو تو یہ ساری وہ کوششیں جو آپ کو نیکی کی طرف لے جائیں. یہ وہ پلانز ہیں جو آپ کو نیکی کی طرف لے جائیں گے، جو آپ کی جنت کے لیے آسانی پیدا کریں گے. یہ تبلیغ آ گئی آخر پہ. ہم دیکھیں ہمارے وہ سرکل کے اندر آخر پہ تبلیغ ہوتی ہے. تو تبلیغ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آیت ہے یہ، حدیث ہے یہ، بلغوا انی ولو آیا، بلغوا پہنچا دو، انی
مجھ سے ولو اگرچہ آیا ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. جب اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ ایک آیت اگر میرے سے ابھی سیکھی ہے یا ابھی آپ نے ایک آیت سمجھی ہے غور سے, تو آپ نے ایک آیت سمجھ کے کہا جی آج میرا یہ تھا کہ میں نے ایک آیت سمجھنی ہے اور بس, تو آپ نے ایک آیت سمجھ لی تو آپ نے وہ آگے بھی پہنچانی ہے, کیونکہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں بلغوا انی ولو آیا, اگر ایک آیت بھی سمجھو یا سیکھو کہیں سے تو وہ آگے بھی پہنچانی. یہاں تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے, میری طرح سے سیکھو, تو وہ ان کے لیے تھا. اب ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم حدیث کی کتاب کو پڑھتے ہیں, اس میں کوئی چیز پڑھتے ہیں, یہ قرآن میں پڑھتے ہیں, تو وہ ہم نے آگے پہنچانی ہے, کیونکہ تبلیغ کا جو کام ہے, اب نبی تو چلے گئے اور کوئی نیا نبی آنا نہیں قیامت تک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری تھے نا, خاتم النبیین تھے, تو یہ جو تبلیغ کا کام ہے یہ امت مسلمہ پہ ہے. اب تو یہ ہمیں چاہیے اس کا بھی تھوڑا غور فکر کر لیں, اس کے لیے بھی کوئی محنت کوشش کر لیں. تبلیغ اس کے مطلب یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی جو بھی بات ہم پڑھیں اور اسے دوسروں تک محبت اور حکمت کے ساتھ بہتر انداز میں پہنچائیں. کچھ بھی سیکھیں ہم تو وہ اگلے کو پہنچانا چاہیے. میں نے کسی وقت سیکھا میں اگلوں تک پہنچاؤں تاکہ میرا بھلا ہو گیا, مجھے قرآن کا ترجمہ کرنا آ گیا, جن کو نہیں آتا وہ بھی سیکھیں. فکر ہے نا, اگلے کی فکر آخرت ہے کہ اگلا سیکھے گا, وہ اگلے کو سکھائے گا, اگلے کی آخرت سنورتی چلی جائے گی. تو یہ پلان ہو, اور تبلیغ پھر اس طریقے سے کرنی ہے آپ نے. اب کوئی بھی آپ پلیٹ فارم لے سکتے ہیں تبلیغ کے لیے, آپ کوئی آیت حدیث کا حوالہ, اب ہم قرآن کا ترجمہ سکھا رہے ہیں, ہم بھی تبلیغ میں ہی آتے ہیں نا, کہ کسی کو آپ قرآن کا ترجمہ سکھا رہے ہیں, اور اس میں آپ اپنا وقت, پیسہ اور صلاحیت وغیرہ لگائیں. تو جو ہے نا, ہمارے عامر صاحب بڑی زبردست بات کرتے ہیں ٹیچر, وہ کہتے ہیں کہ جو ہدایت کا راستہ ہے نا وہ جیب سے ہو کے گزرتا ہے. کبھی بھی یہ نہیں ہے کہ ہدایت آپ نے لینی ہے اور جو خرچہ ہے وہ اگلے کا ہو. آپ کو ہدایت تب بھی آئے گی جب آپ کو ہدایت تب آئے گی جب آپ کا جیب سے پیسہ لگا ہوگا, تب آپ کو فکر بھی ہوگی یار میں نے جیب سے پیسہ لگا کے میں اتنی دور آیا ہوں لوگوں کو تبلیغ دینا, یہ پیسہ ضائع نہ ہو جائے. میں صحیح طرح استعمال اس کا اس طرح ہی کر سکتا ہوں کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ تبلیغ کی طرف, اللہ کی طرف لاؤں. تو یہ چیز ہے کہ اپنے پیسہ, وقت اور صلاحیتوں کا کریں استعمال تبلیغ کے لیے. اور جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں, آپ یہ نہیں ہے کہ آپ خود, اگر آپ کے پاس اللہ نے آپ کو پیسہ دیا, وقت نہیں دیا, کئی لوگ ہوتے ہیں نا پیسہ اللہ نے بہت دیا مگر وقت ہی نہیں ہے, تو وہ ان کے لیے یہ بات ہے کہ وہ پھر ان کی مدد کر دیں جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں. اور اگر کسی کو اللہ نے وقت دیے, پیسہ نہیں دیا, تو وہ اپنا وقت لگا لے, تو وقت لگا لینا ہے تبلیغ والوں کے ساتھ, یا کسی بھی حوالے سے وقت دے دے. اور اگر کسی کے پاس کوئی صلاحیت ہے تو وہ ان لوگوں کی مدد کے لیے صلاحیت لگا دے جو یہ آلریڈی یہ کام کر رہے ہیں. مطلب اگر ہم کہتے ہیں جی ابھی تو انشاءاللہ آپ میں سے ایکٹیویٹیز کافی سارے بنیں گے, جی آج مجھے یہ سیٹ کرنے کے لیے ایک بندہ چاہیے. اب بھائی ایک ماشاءاللہ ہیں, ابھی کورس کمپلیٹ نہیں ہوا, آگے میرے ساتھ سارا سیٹ کرواتے ہیں. وہی بات ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی صلاحیت ہے صلاحیت, تو وہ آپ ان کی مدد کے لیے لگائیں جو یہ کام کر رہے ہیں. تو بھائی کر رہے ہیں, ایک زندہ مثال ہے ہمارے پاس. تو نوٹ اگر اسباق میں آنے والی آیتوں اور اذکار کو اسی طرح سے طریقے سے پڑھنا ہے, معنی ہم ہر آیت کا غور سے مطالعہ کریں اور تصور کا استعمال کریں اور احساس کے ساتھ اسے پڑھیں. وہی بات جو ہم نے ساری کر لی ہے ابھی. اور آیت کے مضمون کے حساب سے اللہ سے دعا کریں کہ جو بھی آیت ہمارے سامنے ہے اس کے مطابق ہم نے دعا کرنی ہے اللہ سے. اور پھر اس دعا کی روشنی میں خود کے گزرے ہوئے دنوں کا محاسبہ کریں کہ جو اب میں دعا مانگ رہا ہوں کہیں یہ پیچھے میں کوتاہیاں تو نہیں کرتا آیا. میں آج کہہ رہا ہوں کہ یا اللہ مجھے ہدایت دے, کہیں پہلے میں بے ہدایت تو نہیں رہا. ایسے ہو سکتا ہے نا, میں اب دعا کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے اس شر سے بچا لے, کہیں پہلے میں اس شر میں تو نہیں پھنسا رہا. وہ آپ نے احتساب بھی کرتے رہنا, اور اگلے دنوں کا بھی پلان بنائیں, اور جو ہم نے سیکھا ہے تو وہ دوسروں تک پہنچائیں تاکہ ہم اپنے ذمہ داری پوری کر سکیں, اور ان کی نیکیوں کا ثواب ہم کو بھی ملے گا. یہ ایک بڑا فارمولہ ہے جو میں نے اپنی زندگی میں آزمایا ہوا ہے کہ آپ نے ایک بندے سے سیکھا, اس نے اگلے کو سکھایا. اب اس ایک نے آگے 1000 کو سکھایا نا, 1000 + 1 یہ 1001 ہو گیا. 1001 کا اس پہلے کو ملنا ہے جس نے ایک کو سکھایا تھا. تو ان کو تو اپنی جگہ ساروں کا ثواب ملے گا, مگر اس کو ملتا رہے گا کیونکہ اس نے ایک اس کو سکھایا جو آگے 1000 کو سکھانے والا. تو اب عامر صاحب نے مجھے سکھایا, میں آگے آپ کو سکھا رہا ہوں. آپ انشاءاللہ کسی ایک ایسے کو سکھا دیں, کسی ایک کو ایسے کو سکھا دیں جو آگے جا کے دین کا بہت بڑا کام کرے. تو وہ جتنا بڑا کام کرے گا وہ آپ کو سارے کا کریڈٹ آپ کو ملے گا.
تو وہ میں ایک لاتا ہوں، اب ہو رہی ہے نا ویو میں کلاس ہو رہی ہے، ابھی آپ کو بتایا تھا کہ ابھی کلاس سے پہلے کہ ایک ویو میں کلاس، اس کے لیے پروجیکٹر آتا ہے عامر صاحب کی طرف سے، مطلب ہماری گھر والی سائڈ سے پروجیکٹر، میں صرف وہ اس لیے لے آتا ہوں، حالانکہ میرے پاس اپنا بہت سارا سامان ہوتا ہے، میں صرف وہ اس لیے لے آتا ہوں کہ جب تک وہ کلاس چل رہی ہے، ابھی وہ پورا گھنٹہ کلاس چلے گی، گھنٹہ جو لوگ سیکھیں گے وہ ثواب مجھے ملے گا، اس کے علاوہ ان میں سے کوئی بندے نے اس وقت میں کوئی چیز ایسی سیکھ لی جو اس نے آگے جا کے سکھانی شروع کر دی اور وہ صحیح چیز تھی اور وہ بڑھتی چلی گئی، تو جتنی دیر وہ بڑھتی چلی جائے گی وہ ضرب ہو کے مجھے ملتا رہے گا ثواب۔ نیت کا صرف یہ ہوتا ہے کہ نیت آپ کی اس طرح ہونی چاہیے، صرف ثواب کی نیت ہو، یہ نہیں ہے کہ میں اس کا کام کر رہا ہوں، کل کو میرا کوئی کام ہوگا تو وہ کر دے گا، نہ نہ نہ، آپ کی نیت ہو میں آج اس لیے لایا ہوں کہ کوئی چیز کوئی سیکھ لے گا تو مجھے ثواب ملے گا، تو انشاءاللہ پھر وہ ثواب بڑھتا چلا جائے گا آپ کا۔ تو ہر کام میں وہ کہتے ہیں نا کہ آپ آخرت کو نظر، آپ کو نیکیوں کی کیوں ضرورت ہے، ثواب کی کیوں ضرورت ہے؟ جنت میں جانے کے لیے، جنت آخرت کے لیے نا، تو وہ آپ اس طرح کرتے رہا کریں، کچھ نہ کچھ ایسا کوئی کام کرتے رہیں جو چین چلاتا رہے آپ کا کچھ نہ کچھ، جیسے صدقہ جاریہ کے لیے کوئی کہیں پہ بھی پنکھا لگوا دیں کسی مسجد میں، تو وہ جب تک پنکھا چلتا رہے گا، جتنے نمازی نماز نیچے پڑھتے رہیں گے اتنی نمازیں، ایک آپ نے پنکھا لگوا دیا، ظہر کی نماز ہوئی، جتنے لوگوں نے اس پنکھے کی ہوا لی اتنے لوگوں کی ظہر کی نماز کا آپ کو ثواب ملے گی، تو یہ تو ضرب ہوتا ہے، یہ تو ملٹیپلائی ہوتا چلا جاتا ہے، اس چیز کو بڑا سمجھیں کہ آپ کا ثواب آپ کو ملتا چلا جائے گا وہ جو بھی کام کر رہا ہے اچھا۔ اور اسی طرف اگر الٹا لے آئیں، اگر آپ نے کسی کو کوئی برائی سکھائی ہے اور وہ برائی آگے اس نے کسی کو برائی سکھائی ہے اور وہ برائی بڑھتی چلی گئی ہے، تو اتنا ہی گناہ پھر آپ کو ملے گا، تو کوشش کریں کہ کوئی برا کام ایسا نہ ہو جو اگلا ہم سے سیکھ جائے اور پھر بعد میں وہ کرتا چلا جائے اور آپ کو اس کا وہ یہ نا کہ آپ قبر میں ہیں، آپ نے کوئی اچھا کام کیا تو وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور آپ کو ثواب مل رہا ہے۔ اسی طرح اگر آپ نے کوئی زندگی میں کوئی غلط کام کیا اور آپ مر گئے اور کام تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تو آپ نے کوئی برا کام کیا تو وہ آپ فوت ہو گئے، تو اس کے بعد ایسا ہے کہ وہ کام برا پھیل گیا، تو اس سے کیا ہوگا جی، وہ برا کام کہ جتنا برا کام پھیلتا جائے گا اتنا آپ کو گناہ ملتا جائے، تو کوشش کریں کہ ہم ایسا علم دیں یا ایسے چیز سکھائیں جو قرآن کے مطابق ہو اور اس کا ثواب ہو اور وہ بڑھتا چلا جائے گا پھر، تو اس چیز کا ہمیں تصور احساس کرنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں تدبر و تذکر کی دعا کریں اللہ سے کہ اللہ ہمیں توفیق دے اس چیز کی، اور احتساب کریں کہ ہم نے پچھلے دنوں کیا کیا ہے اس کام، اگر نہیں کیا تو پھر پلان بنائیں کہ آئندہ انشاءاللہ میں قرآن پہ تدبر و تذکر کروں گا، اور پھر تبلیغ ہے کہ اگر لوگوں کو بھی بتائیں گے کس طرح قرآن کو تدبر و تذکر کرنا ہے۔ تو یہ قرآن کے حقوق کے اندر آ گیا ہے ایمان رکھنا، پڑھنا، سمجھنا، تدبر کرنا، عمل کرنا اور پھیلانا۔ اسے نوٹ کیجئے کہ بعض سمجھتے ہیں کہ تدبر و تذکر کرنا نہیں ہو سکتا، یعنی مقصد نزول پورا نہیں ہو سکتا، اگر آپ تدبر و تذکر نہیں کر رہے تو پھر جو نزول کا وجہ ہے نا قرآن کی تو وہ پوری نہیں ہوگی پھر، تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ تدبر و تذکر کریں، آج اور ابھی دعا کریں اور پلان بنائیں کہ کچھ بھی ہو جائے انشاءاللہ جو قرآن کی کلاس میں آپ نے ایک انیشیٹو لی ہے کہ آپ آ رہے ہیں تو اس کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ، چھوڑیں گے نہیں، اور آگے سے آگے بڑھتے چلے جائیں گے، QC 1 2 3 یہ تو لیول یہ دنیا کے لیے ہم نے بنائے ہوئے، قرآن سیکھیں آگے سکھانے بننے انشاءاللہ اس طرح، تو ایک چھوڑنا نہیں ہے یہ کام، پھر نیکی رک جائے گی، اگر نیکی بڑھانا چاہتے ہیں تو سیکھ لیا، آگے سکھانے والوں میں آ جائیں تاکہ آپ کی نیکی بڑھتی چلی جائے۔ تو آج ہم نے جو یہ تھوڑی سی بات ہوئی ہے اس کے بارے میں دیکھ لیں، قرآن سے شخصی تعلق کے کیا مطلب ہے جی؟ قرآن کی ہر آیت میں میرے لیے ہے، میں نے بتایا نا کہ آج جو بھی آئے گی وہ تدبر کے بنیادی پہلو کیا ہیں؟ مطالعہ، تصور اور احساس، تذکر کرنے کا بالکل سادہ طریقہ، بالکل سادہ جی آسان ترین طریقہ، دعا، احتساب اور پلان۔ بریک لگا دوں، اب ہمارا قرآن پاٹھ ختم ہو گیا، اب ہم گرامر پاٹھ کریں گے۔